علامہ اقبال نے کہا دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ ذرا آپ سوچیں، ذرا آپ سمجھیں، آپ کے سامنے سمندر ہے، آپ کے پاس ٹو ویلر ہے، آپ کے پاس فور ویلر ہے، کیا آپ پانی سے جا سکتے ہیں؟ سمندر میں جا سکتے؟ ہرگز نہیں جا سکتے۔ لیکن صحابہ کے پاس کون سی طاقت تھی؟ سمندر ہے، سمندر کے رہتے ہوئے بھی گھوڑے دوڑا دیے، دریا میں اللہ نے ان کے لیے راستے پیدا کر دیے۔ کون سی طاقت تھی دوستو؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، نبی کے جو طریقے تھے اس پر چلنے کی ایک طاقت تھی، قرآن پر چلنے کی طاقت تھی، شریعت مطہرہ پر عمل و پیرا کرنے کی ایک طاقت تھی۔ آج ہمیں ضرورت ہے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ایک ایک صحابی کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح ایران یا اس کے آس پیس ایک ایسا علاقہ تھا، بربریوں کا علاقہ تھا، جب ایمان والے، جب صحابہ اس گاؤں میں جاتے، جب تک صحابہ وہاں رہتے، لوگ مسلمان بن جاتے، نبی کے طریقے پر چلنے والے بن جاتے، اللہ کو ماننے والے بن جاتے۔ جب صحابہ وہاں سے نکل کر کسی اور طرف چلے جاتے تو پھر سارے لوگ مرتد ہو جاتے تھے۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا بربریوں کا اس طرح معاملہ ہے تو حضرت عقبہ بن عامر نے یہ طے کر لیا میں جاؤں گا، جا کر وہاں کے لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ جو یہ آبادی تھی جنگلات کے قریب آبادی تھی، جنگلات میں زہریلے قسم کے جانور بھی تھے، لیکن جب یہ صحابی نبی کے طریقے کو، نبی کے پیغام کو، قرآن تعلیمات کو پہنچانے کے لیے جب آگے جاتے ہیں، بستی کے پاس جا کر اور اس سے آگے جنگل کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو سارے لوگوں نے ان سے عرض کیا اے امیر المؤمنین، اے امیر صاحب، آج یہاں نہیں جا سکتے، یہ خطرناک جنگل ہے، افریقہ کا جنگل ہے، اس میں قسم کے زہریلے جانور ہیں، آپ کو رون ڈالیں گے، آپ کو کھائیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھے گئے اور رہنے کے لیے ایسا مقام منتخب فرمایا جو جنگل کا درمیان کا بیچ حصہ تھا۔ وہاں جا کر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتحلوا انا وجدناکم نقتلون، اے جنگل کے رہنے والے کیڑے مکوڑے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن کر یہاں جنگل میں آئے ہیں، تم اس جنگل کو خالی کرو، اگر تم اس جنگل کو خالی نہیں کریں گے ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ صحابی یہ کہے، یہ سننے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سانپ اپنے سانپوں کو لے کر ایک طرف سے روانہ ہو رہا ہے، شیر اپنے شیروں کو لے کر ایک طرف سے روانہ ہو رہا ہے، غر جنگل میں جتنی جنگلی جانور تھے سارے اپنے اپنے بچوں کو لے کر، ان کے جو نسل تھی اس نسل کو لے کر خالی کر کے چلے گئے۔ یہ کون سی طاقت تھی دوستوں؟ اب غور کریں، جنگل میں جانے، اللہ اکبر، آج اگر ہمارے سامنے معمولی سا کوئی کتا آ جاتا ہے تو پیر ڈگمگانے لگتے ہیں، کوئی شیر آ جائے تو اللہ ہی جانے ہمارا حال کیا ہوگا۔ لیکن جب صحابہ گئے، کس بنیاد پر گئے، کس وجہ سے گئے، ان کے پاس کون سی چیز تھی، کون سی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ان کے سینوں میں نقش کر گئے تھے، ان کے جسم کے جسے میں، خون میں، رگ رگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا، جنگل کے ساری جنگلی جانور آپ کی بات کو سن کر چلے گئے۔ اگر آج ہم ایک کتا ہے وہ بھونکتا رہتا ہے، ہم اس کو ڈرائے وہ پھر ہمیں ڈراتا ہے، لیکن جو جنگلی جانور تھے حضرت عقبہ بن عامر کے یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ارتحلوا انا وجدناکم نقتلون، جب یہ صحابی بولے سارے جنگل کے جنگلی جانور خالی ہو گئے۔ ان کے پاس کون سی طاقت تھی، کس وجہ سے انہوں نے کہا؟
تو آخر میں نتیجہ اس پر آئے گا کہ انہوں نے جو کہا ایمان کی بنیاد پر کہا، نبی کے طریقے پر چلنے میں جو مزہ آتا تھا اس وجہ سے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں رہتے تھے، ایک صحابی کے گھر کے بازو، حدیث شریف کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھا، ان کے صحابہ کے گھر تھے، ان کے گھر کے سامنے سننے کا ایک اتنا بڑا ڈلہ سا اگر پڑا ہوا تھا۔ وہ صحابی آ کر دیکھتے ہیں یہ تو میرا نہیں۔ صحابی اس سونے کو لاٹ دھر کے مار کر آگے دکھل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں تجھے لے لوں گا، اگر میں اپنے پاس رکھوں گا، مجھے نبی کی مجلس میں جانا نہیں ہوگا، نبی کی مجلس میں بیٹھنے